پھر اس کا حساب بھی تو ہم نے دینا ہی دینا ہے۔ اس لیے ہم دیکھ لیں جتنا برداشت کرتے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ہم چلیں۔ ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا، خادمہ اس کے لیے پھولوں کی سیج بچھایا کرتی تھی۔ مدت گزر گئی، پھولوں کی سیج پہ سونے کا عادی تھا۔ ایک دن خادمہ نے سوچا، لونڈی نے سوچا، روزانہ بادشاہ اس سیج پہ سوتا ہے، پتہ نہیں کیا لطف ہوگا۔ کمر سیدھی کرنے کے لیے، اس سیج کا لطف اٹھانے کے لیے وہ بھی لیٹ گئے۔ سیج تیار کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے کمر سیدھی کی تو سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ وقت پر اپنے حجلہ میں داخل ہوا، اپنے اس خاص کمرے میں داخل ہوا تو ایک لونڈی کو پھولوں کی سیج پہ سویا ہوا دیکھا تو غیرت سے جل بن کے کباب ہو گیا۔ ایک لونڈی کی یہ اوقات کہ بادشاہ کی سیج پہ سوئے۔ اس نے جلاد کو بلایا، کہا اس کو الٹا لٹکاؤ اور اتنا مارو کہ اس کی جان نکل جائے، تاکہ باقی خدام کو پتہ چل جائے کہ بادشاہوں کی سیجیں، ان کے بستر، ان کے گھر کتنے مقدس ہوا کرتے ہیں۔ لونڈی کو الٹا لٹکا دیا گیا اور جلاد ضرب پہ ضرب لگا رہا ہے، کوڑے پہ کوڑا مار رہا ہے۔ وہ چیختی ہے، روتی ہے، بچا لو مجھے، میری جان نکل رہی ہے۔ روتے روتے کیا خیال آیا کہ اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے جلاد کو کہا رک جا، اس لونڈی سے پوچھ روئی کیوں ہے، اسے یہ بھی پوچھ ہنستی کیوں ہے۔ جلاد نے کہا لونڈی بتا روتی کیوں ہے۔ اس نے کہا تجھے نہیں پتا جب کوڑا لگتا ہے تو جان نکلنے کو آتی ہے، نزا کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ کہا یہ تو سمجھ ہے، لیکن ہنستی کیوں ہے؟ کہا ہنسی مجھے اس بات سے آئی ہے کہ چند لمحوں کے لیے سوئی ہوں، اتنی تکلیف کاٹ رہی ہوں، سوچا جو عمر بھر ہو گئی سوتے ہوئے جس کو، اس کا کیا بنے گا؟ جس کی زندگی بیت گئی اس سیج پہ سوتے ہوئے، اس کا کیا بنے گا؟ صاحبو، یہ دنیا پھولوں کی سیج نہ بنائیں، اس دنیا کو اللہ کی عبادت کے لیے گزاریں، ذکر فکر میں گزاریں، سحری کے وقت اٹھ کے مصلی پہ کھڑا ہو کے رونا سیکھیں، اللہ کے حضور آئیں، سارے کام چھوڑ دیں، رزق کی تلاش میں رازق کو بھول نہ جائیں۔ تم سمجھتے ہو دکان بند کر کے چلے گئے تو شاید میری آج کی سیل کم ہوگی۔ سیل دینے والا، رزق دینے والا، رزق کے دروازے کھولنے والا وہ رب ہے۔ جاؤ اس کے حضور جاؤ اور جا کے اس سے مانگو، مالک، رزق کا مالک بھی تو ہے، تیرے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، میری مدد فرما۔ دیکھنا کہ رحمتوں کے کس طرح دروازے کھلتے ہیں اور جو تمہیں ملتا ہے اس میں برکت کتنی ہوتی ہے۔ آج ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، لاکھوں کماتا ہوں، پتہ نہیں چلتا جاتے کدھر ہیں۔ مسئلہ اصل ہے یہی کہ رزق میں بے برکتی آ گئی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہماری پیشانی میں سجدے نہیں رہے، ہماری آنکھوں میں حیا نہیں رہا، ہمارے لبوں پہ قرآن کے نغمے نہیں رہے، ہماری سوچوں میں پاکیزگی نہیں رہی اور خیالوں میں طہارت نہیں رہی۔ آج غلاظت ہی غلاظت، گند ہی گند، اور جو ہے وہ شہوت ہی شہوت اور بے حیائی ہی بے حیائی آنکھوں میں، نظروں میں، خیالوں میں بھر دی گئی ہے۔ بازار میں چلے جائیں، گھر چلے جائیں، گھر کا دروازہ بند کر کے، مکفل کر کے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ میں محفوظ ہو گیا ہوں، آج تو وہاں بھی محفوظ نہیں رہا جاتا۔ عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اپنے گھروں کو ان ساری شرارتوں سے پاک کرو اور اپنی نظروں کو پاکیزگی سکھاؤ، پھر دیکھنا کہ کس طرح برکتیں ہوتی ہیں اور کس طرح رحمتیں ہوتی ہیں۔ عبادت کے دو مفہوم حضرت امام رازی نے بیان فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں التعظیم لامر اللہ، عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے امور کا، اس کے حکم کی تعظیم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا حکم ہے تو دل جھک جائیں اس کے حضور اور اس کو ہی بڑا جانا جائے۔ اور دوسری بات والشفقۃ علی خلق اللہ، عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ مخلوق خدا پر شفقت کی جائے۔ حضرت امام غزالی نے اربعین کے اندر لکھا کہ عبادت کی 10 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم نماز ہے، جو عبادات میں سب سے اہم اور سب سے بڑی عبادت ہے۔ دوسری قسم زکوٰۃ ہے، تیسری قسم روزہ ہے، چوتھی قسم حج ہے، پانچویں قسم تلاوت کلام مجید ہے، اور چھٹی قسم ہر وقت ذکر الہی میں رہنا ہے، ساتویں قسم حلال رزق کے لیے کوشاں رہنا ہے، اور آٹھویں قسم پڑوسی، ہمسائے، ساتھی اور دوستوں کے حقوق ادا کرنا ہے، اور نویں قسم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، اور 10ویں قسم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا ہے۔ یہ عبادت کی صورت ہے۔ اب معاشرے کے اندر کچھ لوگ تو عبادت کرتے نہیں ہیں اور ان کا عبادت نہ کرنا غفلت کی وجہ سے ہے۔ ایک طبقہ ہے کہ وہ عبادت کا قائل ہی نہیں، وہ دہریے ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں، اور ایک طبقہ تیسرا وہ ہے جو عبادت کرتا ہے
لیکن اللہ کے علاوہ کچھ اور لوگوں کی، جس طرح کہ بت پرست ہیں یا دیگر لوگ. لیکن اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اس عبادت میں تساہل اور سستی نہیں کرتے، نمازوں کو 5 گانا وقت پہ ادا کرنا اپنا معمول رکھتے ہیں، اور یہی زندگی کا حسن ہے اور یہی زندگی کا جمال ہے. اور جو شخص اللہ کے حضور جھکنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے بھی، اس کی عمر سے بھی برکت اٹھا لیتا ہے. عبادت کا ایک مفہوم علماء نے اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی بیان فرمایا. حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا ترجمہ کیا ہے اے لیعرفونی، یعنی ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچان جائیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی پہچان بندے کے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے. اور جو شخص اس دنیا پہ رہ کے رب کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو وہ قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات قرآن میں واضح طور پہ بیان فرمائی، من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو اس دنیا پر اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا. اس سے ان آنکھوں کی جو ہے وہ بے نوری مراد نہیں ہے. وہ تو حدیث میں آتا ہے جو آنکھوں سے آزمایا گیا کل قیامت کے دن اس کو اللہ جزا دے گا. اس سے دل کی بے نوری مراد ہے. ساری زندگی گزار دی، کاروبار کا پتہ کیسے کرنا ہے، سیاست کا پورا پتہ ہے کیسے کرنی ہے، ایک ایک امر کا پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، نہیں پتہ تو جس نے پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا مالک ہے، ہم لمحہ لمحہ ایک ایک ساتھ ایک ایک گھڑی جس کے محتاج ہیں. شیخ سعدی فرماتے ہیں سانس اندر جائے تو پھر بھی اس کے محتاج ہے، اندر سے خیریت سے باہر آئے تو پھر بھی اس کے محتاج ہے. اگر اندر والا باہر نہ آئے تو پھر بھی موت، باہر والا اندر نہ جائے تو پھر بھی موت. تو ہم ایک سانس میں کئی بار اس کے محتاج ہیں اور لمحہ لمحہ اس کے محتاج ہیں. جو ہماری ہر ضرورت کی کفالت کرنے والا ہے، جو ہمارا خالق بھی ہے، رب بھی ہے، مالک بھی ہے اور ضروریات کا کفیل بھی ہے، اور اس کو ہم نہیں پہچانتے. باقی ہر دنیا کی چیز ہمیں آتی ہے، ہمیں ایک ایک چیز سے پتہ ہے. ہمیں اتنا بھی پتہ ہے کہ فلاں کرکٹر نے چوکے کتنے لگائے اور چھکے کتنے لگائے ہیں، اس نے فلاں میچ میں سینچریاں کتنی کی ہیں. ہمیں اتنی تفصیلات کا علم ہے، ایک ایک شخص کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، لیکن نہیں پتہ تو اس کا نہیں پتہ جو ہماری شاہ رگ سے بھی نیڑے رہتا ہے، جو ہمارے دلوں کے قریب رہتا ہے، جس نے ہمیں زندگی کی بہاریں اور زندگی کا جمال دیا. آئیے اپنے رب کو پہچانیں. اور جو شخص اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکا وہ قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر اترنے والی اس کتاب میں اس بات کو اعلانیہ طور پر واضح بیان فرمایا گیا. اسی لیے اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. میں عبادت کے عنوان سے گفتگو کو ادھورا سمجھوں گا جب تک میں حضور کی ابدیت کو بیان نہیں کروں گا. حضور کی عبادت کا عالم یہ ہے اللہ کے حضور سجدہ ریزیوں کا اور دیگر عبادت کی جتنی بھی اقسام اور صورتیں ہیں، آقا کریم اللہ کے حضور ساری ساری رات قیام فرماتے ہیں. ہمیں تو جگایا جاتا ہے، اذانیں دی جاتی ہیں، پھر بھی نہیں اٹھتے. لیکن وہاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے محبوب ساری رات جاگا نہ کرو، کچھ سو بھی تو لیا کرو. اللہ اکبر. اور اتنی اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں حتی تتورم قدماہ، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے مبارک قدم جو ہیں وہ سوج جاتے ہیں. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا حضور آپ کے وسیلے اور صدقے سے اللہ نے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا عبد شکور نہ بنوں، اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے اتنی نعمتیں اور اتنی کرم نوازیاں میرے اوپر نازل فرمائیں. اس نے اتنا کرم کیا، ذرا دیکھیں تو صحیح، اپنے اندر جھانک کر کے تو دیکھو کتنے کرم ہے اس کے، کتنے فضل ہے اس کے، کتنی نعمتیں ہیں جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے لیکن وہ ہمارے اوپر پہم برس رہی. میرا ایک دوست تھا، اس کے منہ میں یہ جو لعاب آتا ہے اس کی مقدار کم ہو گئی تو اتنا مسئلہ بنا اس کے لیے کہ ایک آنکھ کی بینائی بھی جاتی رہی، دوسری آنکھ کی بینائی بھی متاثر ہو رہی ہے. مرض کیا ہے کہ منہ میں یہ جو لعاب آتا ہے یہ قدرتی گریس ہے، نظام انہضام میں مدد دیتی ہے، بولنے بھی طاقت دیتی ہے. اگر یہ لعاب کم پڑ جائے جس کو ہم نے کبھی نعمت ہی نہیں سمجھا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. دنیا کا بہت بڑا شخص اوناسس یونان کا رہنے والا تھا اور جہازوں کی کمپنی ہے اس کی، لیکن ہوا کیا، یہ دنیا کے وہ جو امیر ترین لوگوں کی فہرست بنتی ہے
اس میں شاید دوسرے یا تیسرے نمبر پہ اس کا نام تھا. تو آج کل تو سنا کہ پاکستان میں ایک شخصیت آگے جا رہی ہے، وہ پہلے نمبر پہ آنے والی ہے. تو بس تھوڑے نمبر رہ گئے ہیں، ورنہ جو ہے وہ پوری دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہمیں کسی اور ملک میں نہیں ڈھونڈنا پڑے گا، وہ ہمارے خون پسینے کو نچوڑ کر کے ہمارے اندر سے کوئی ہوگا. قوم فروختن و چیرزاں فروختن. دعا کرو اشرائے ثانی کے دامن سے نکلتے ہوئے نور کی روشنی میں اب سورج کی کرنیں بھی نکل رہی ہیں اور رب کی رحمت کو بھی جو ہے وہ نزول ہو رہا ہے. دعا کرو اللہ میرے ملک کو صالح قیادت نصیب فرمائے. تو اوناسس جو ہے وہ جہازوں کا کام کرتا تھا، اس کی بہت بڑی جو ہے وہ کمپنی تھی. ہوا اسے کیا، اس کے یہ آنکھوں کے جو پپوٹے ہیں یہ کام کرنا چھوڑ گئے. یہ قدرت نے سسٹم لگایا، آٹومیٹک سسٹم. ادھر سے تنکا اڑا، ادھر آنکھ بند ہو گئی. ادھر عزم ہوا، ارادہ ہوا، آنکھ بند ہو گئی. اتنی جلدی یہ سسٹم کام کرتا ہے. اس کو یہ مرض لاحق ہوا کہ جو پٹھے ہیں نا اس کے، یہ کام کرنا چھوڑ گئے. اب ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے آنکھ کھولتا تھا اور رات کو سونا ہوتا تو وہ ٹیپ اتار دیتا. کسی نے اوناسس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی آرزو، انٹرویو کرتے ہوئے اس نے کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں. کہا اس کے لیے قیمت لگانی پڑے تو کوئی پیسے لگا سکتا ہے؟ اس نے کہا ساری دولت جھونک دوں گا لیکن کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہم نے کبھی سوچا، گمان بھی نہیں کیا کہ کیا کیا سسٹم اس نے لگائے ہوئے. یہ تو ایک سادہ سا سسٹم ہے، ورنہ کیا نظام انہضام کا سسٹم ہے، تنفس کا نظام ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دماغ اللہ نے عطا فرمایا. کتنا غافل شخص ہے کہ اس کی اتنی نعمتیں وصول کرنے کے بعد بھی اس کے حضور حاضر نہیں ہوتا. لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا اللہ کے وہ با کمال بندے ہیں کہ بندگی کی انتہا حضور کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عبد ہی نہیں کہا، عبدہو کہا ہے معراج کی قربت خاص میں. اس کے باوجود اللہ جل شانہ کے حضور جب پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب سے کہتا ہے بما اشرفک یا احمد، پیارے بتا تجھے کس چیز سے نوازوں. تو محبوب جواب میں عرض کرتے ہیں بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، مالک مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار دے. بندے کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے کہ وہ بندہ ہو، اس کا غلام ہو اور اس کے حضور سر پر سجود رہے. آج کی اس حسین صبح میں اور اس روشن رت کے اندر بندگی کے عنوان سے یہ چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور نصیب فرمائے. آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں. فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا